الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے اور 735 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، تو اسی طرح جب رکوع کے لیے جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ تو جب سجدوں میں جاتے تب اپنے ہاتھوں کو نہیں تھے اٹھاتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے رفع الیدین کرنا، اللہ اکبر کہنا اور رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو ساتھ دعا بھی پڑھتے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور جب سجدے کے اندر جاتے تو تب اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں تھے اٹھاتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں اکثر بھائی ساتھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام اپنے بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو نماز فرض ہوئی ہے وہ مدینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو مدینے کے اندر بت نہیں تھے، بت مکے کے اندر تھے، اور مکے کے اندر مشرک تھے، وہاں بت تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ مورتیوں کو پوجتے تھے، اور نماز مدینے کے اندر فرض ہوئی ہے، اور مدینے کے اندر مشرک نہیں تھے، وہاں پر یہودی تھے۔ تو یہ سراسر اسلام اور دین کے خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے خلاف ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو اپنے بغلوں میں رکھتے تھے، اور یہ ایک بہتان بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صحابہ کرام پر۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث یہی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اور وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اور جب سجدے کے اندر جانا ہے تب رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے اور 735 نمبر حدیث ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا یہ کسی مسلک کا عمل نہیں ہے، کسی فرقے کا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے، کوئی عمل نہیں کرتے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ان کا فرمان ہے اور ان کا عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اب ہم نے نماز ویسی پڑھنی ہے جیسی حدیث میں ہے،
نہ کسی مسلک کے مطابق پڑھنی ہے، نہ کسی فرقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہم حوض کوثر پئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جنت میں جائیں، ہمیں ان جیسی نماز پڑھنی پڑے گی، ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، باقی ہر فرقے کو، ہر مسلک کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، اور جب رکوع جانا ہے تب بھی رفع الیدین کرنا ہے، جب رکوع سے اٹھنا ہے تو تب بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ میرے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔